الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قابل صد احترام واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگان دین اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے معزز محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عفت مآب ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ سب کو بہت ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا ڈھیلا ڈھالا جواب میں آپ سے توقع نہیں رکھ رہا تھا، یعنی آپ حضرات نے کیا سوچ کے جواب نہیں دیا. چلیں جو بھی ایک دفعہ پھر ٹرائی کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تہہ دل سے مجلس خطبائے اہل سنت اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ اتنی عظیم الشان کانفرنس میں اور اتنے اہل اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا مجھے موقع دیا. یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آنکھوں میں ٹھہر جانے والے مناظر ہیں. زندگی میں معلوم نہیں دوبارہ میسر آئیں گے کہ نہیں. اس وجہ سے اچھی طرح یہ تصویریں کیمرے سے نہیں، دل کی آنکھوں سے اتارنے والی ہیں، جو دل میں نقش ہو جائیں گے انشاءاللہ. ان علماء کی، بزرگان دین کی زیارت کریں. اور اتنا خوبصورت گلدستہ سجا ہوا ہے ماشاءاللہ. حضرات علماء کرام، مشائخ عظام تشریف فرما ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بہت ساری شخصیات ایسی ہیں کہ کسی ایک شخصیت کی تشریف آوری کسی مقام پر وہ سعادتوں بھری تشریف آوری ہوتی ہے، اور یہاں پہ تو کئی شخصیات ایسی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدردانی کی توفیق بخشے. وقت ہے میرے پاس جو دیا گیا ہے، اس میں 3 کلام آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. ذرا پوری طرح جا کر ابھی حضرت مولانا سید مظہر اسدی شاہ صاحب دامت برکاتہم بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور ماشاءاللہ آپ حضرات نے بھی خوب توجہ کے ساتھ سنا، اور اتنی توجہ کے ساتھ سنا کہ جہاں کوئی بولنے کی بات تھی وہاں بھی خاموش رہے. تو اتنی توجہ مجھے آپ اس طرح کی توجہ سے نہ نوازیے گا، آپ کی مہربانی. ذرا بول کر دکھانا ہے، ذرا محبت کے ساتھ سب مل کر کہیں سبحان اللہ. آخر تک سب کی آوازیں فضا معطر ہو جائے اللہ پاک کے پاک نام کے ساتھ. ذرا بآواز بلند مل کر کہیں سبحان اللہ. آئیے میں نعت شریف ہی سے آغاز کرتا ہوں. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے ایک بار. امید لاکھوں ہے لیکن بڑی امید ہے یہ. سوچ لو کہنا نہیں ہے کہ نہیں. امید لاکھوں ہے لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار. جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائے مدینہ کے مجھ کو مورو مار. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر 2-4. پھر کیوں نہ کہوں میرے نبی، پیارے نبی، میرے نبی، پیارے نبی. ہے مرتبہ بالا تیرا میرے نبی، پیارے نبی. بولے ہے پیارے نبی، ہے مرتبہ
جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن ساؤن کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ والا تیرا میرے نبی پیارے نبی بولے ہیں مرتبہ والا تیرا جس وقت خدمت میں ان کی بکر عمر عثمان و علی جس وقت خدمت میں ان کی بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا میرے تاج تخت ختم نبوت تاج تخت ختم نبوت شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ رفت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مجلس خطباء اہل سنت نعرہ تکبیر مرتبہ بالا تیرا میرے نبی پیارے نبی یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر ہے مرتبہ بالا تیرا میرے نبی پیارے نبی ذرا آپ بھی مل کے کہہ لیں میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا میرے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں جس جا کوئی پہنچا نہیں دیکھا وہاں جلوہ تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا سبحان اللہ اتنا بڑا مجمع آپ کے شایان شان آواز نہیں ذرا مل کے محبت سے بولے سبحان اللہ تیرا سرا پایا نبی تیرا سرا پایا نبی تفسیر ہے قرآن کی واللیل جبی واللیل جبی والشمس ہے چہرہ
کلام چونکہ ختم نبوت کانفرنس ہے، اسی مناسبت سے کلام جو ہے وہ میں انشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت نعرہ ہے، اور نعرے ابھی ماشاءاللہ لگا رہے تھے بھائی، تاج و تخت ختم نبوت یا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، یہ سارے نعرے وہ ہیں جو ہم نے بنائے ہیں، لفظ بھی ہمارے ہیں، مفہوم بھی ہمارے ہیں، لیکن ایک نعرہ ختم نبوت کا خود ہمیں سرکار دو عالم نے عطا فرمایا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو سرکار کا جو کلام ہے وہ تو کلاموں کا سردار ہے، تو آئیے سرکار کا دیا ہوا وہ خوبصورت جملہ اپنے لوہے دل پہ نقش کرتے ہیں اور مل کر پڑھتے ہیں محبت کے ساتھ۔ قادیانی مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، پتہ نہیں کب ان کا نام و نشان بھی دنیا میں نہیں رہے گا، لیکن یہ نعرہ قیامت تک لگنا ہے کہ لا نبیہ۔ آئیے محبت کے ساتھ، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی عبادی، لا نبی عبادی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی عبادی، لا نبی عبادی۔ آپ کو موقع دے رہا ہوں، آہستہ آہستہ آواز بلند کرتے جائیے محبت کے ساتھ، لا نبی عبادی، لا نبی عبادی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی عبادی، لا نبی عبادی، بولو لا نبی عبادی، لا نبی عبادی۔ ہر زمانہ سنی لے، ہر زمانہ سنی لے یہ نوائے ہادی، لا نبی عبادی، لا نبی عبادی، بولو لا نبی عبادی، لا نبی عبادی۔ لمحہ لمحہ آپ کا تاب میں ہوا کے، لمحہ لمحہ آپ کا تاب میں ہوا کے، جگمگانے والا، جگمگانے والا، آخری شریعت کوئی آنے والی، آخری شریعت کوئی آنے والی، اور نہ لانے والا، اور نہ لانے والا، لہجائے خدا میں، لہجائے خدا میں آپ نے صدا دی، لا نبی عبادی، لا نبی عبادی، بولو لا نبی عبادی، لا نبی عبادی۔ ہر زمانہ سنی لے، ہر زمانہ سنی لے یہ نوائے ہادی، لا نبی عبادی، لا نبی عبادی، لا نبی عبادی، لا نبی عبادی۔ تھے اصول جتنے ان کے ہر سخن میں، تھے اصول جتنے ان کے ہر سخن میں، نظم ہو گئے ہیں، نظم ہو گئے ہیں، دین کے سارے راستے آپ تک پہنچ گئے، ختم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، گونجے وادی وادی، گونجے وادی وادی، آپ کی منادی۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔
ایک دفعہ پورا مجمع میرے ساتھ مل کر بولے لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، بولو لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، پائے گا نہ لوگو، ذلیا بروزی اب کوئی نبی بھی آئے گا نہ لوگو، آئے گا نہ لوگو۔ گونجے وادی وادی آپ نے یہ کہے گئے، آپ نے یہ کہے گئے، مہر ہی لگا دی۔ سارا مجمع بولے لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، بولو لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ہر زمانہ سن لے، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ آخری کلام، ایک بڑا خوبصورت کلام میں نے انتخاب کیا آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے لیے، جو ایسی کانفرنسوں میں مجھے بہت الحمدللہ موقع ملا پڑھنے کا اور ہمیشہ بہت محبت سے نوازا گیا۔ آئیے ایک دفعہ پھر ملاحظہ فرمائیں، رخ پور نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، رخ پور نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، ایک قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، رخ پور نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، ایک قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، ایک قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ سارے نبیوں میں نہ تو تج ہو، نرالی ان کی باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے۔ تاج و تخت ختم نبوت، بلند آواز کے ساتھ ہاتھوں کو لہرا کر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، مولانا شاہد عمران عارفی صاحب، نعرہ تکبیر۔ سے میری سرکار آئے، رخ پور نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، ایک قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب، اہل دنیا، اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب، سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے، سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے، ایک قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، رخ پور نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، ایک قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، گفتگو میٹھی میرے آقا کی، گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہار آئے، جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہار آئے، ایک قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، رخ پور نور پہ
انوار آئے کہ قرآن و ہیرا سے میری سرکار آئے میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ دوش پر لے کے انہیں جب وہ سرے غار آئے دوش پر گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کے ہم سفر مصطفیٰ کے ہم سفر نعرہ تکبیر دوش پر لے کے انہیں جب وہ سرے غار آئے کہ قرآن و ہیرا سے میری سرکار آئے اے علی سویا تو بستر پہ نبی کے جس رات اے علی سویا تو بستر پہ نبی کے جس رات چومنے تیرے قدم تالے بیدار آئے کہ قرآن و ہیرا سے میری سرکار آئے اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا امین گیلانی اس نعت کے شاعر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 1953 میں جو ختم نبوت کی تحریک تھی میں اس تحریک کے دوران شیخو پورہ جیل میں گرفتار تھا تو والدہ صاحبہ مجھے ملنے کے لیے گھر سے تشریف لائیں ساتھ کچھ کھانے کو بھی بنا کے لے کے آئیں کہ بیٹا جیل میں ہے معلوم نہیں کس حالت میں ہوگا تو جو سپرڈنٹ جیل تھا اس نے اپنے کمرے میں ہی شاہ جی کہتے ہیں مجھے بلوا لیا اور وہیں میری والدہ بھی تشریف فرما تھی اور جب کافی دنوں کے بعد میرا اپنی ماں سے آمنا سامنا ہوا تو ہم دونوں کے جذبات قابو میں نہ رہے وہ مجھے دیکھ کے آپ دیدہ ہوئی اور میں ان کو دیکھ کے رونے لگا تو شاہ صاحب کہتے ہیں باوجود اس کے کہ میری والدہ پردے میں تھیں لیکن جسم کی کپ کپاہٹ سے وہ معاملے کو بھانپ گیا کہ اماں جان اس وقت اپنا ضبط کھو بیٹھی چنانچہ اس نے ایک کاغذ آگے بڑھایا اور میری والدہ سے کہنے لگا کہ یہ معافی نامہ ہے آپ اپنے بیٹے سے کہہ دیں کہ اس معافی نامے پہ سائن کر دے تو میں آپ کے بیٹے کو اسی وقت آپ کے ساتھ گھر بھیج دیتا ہوں تو امین گیلانی کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ والدہ ہیں کہیں ڈگمگا نہ جائیں کہیں بیٹے کی محبت سرکار کی محبت پر غالب نہ آ جائے لیکن ابھی لفظ ڈھونڈ رہا تھا کہ کیا جواب دوں اور والدہ نے انہی آنسوں سے تر چہرے کے ساتھ یہ فرمایا کہ جو آنسو میری آنکھوں سے نکلے ہیں یہ تو مادرانہ شفقت ہے وگرنہ اس جیسے 10 بیٹے ہوں ایک ایک کر کے قربان کر دوں اور پرواہ نہ کروں تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مجاہد ختم نبوت سید امین شاہ صاحب گیلانی تو شاہ جی کہتے ہیں میں اپنی ماں سے لپٹ گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ آپ نے مجھے ایسی ماں کا بیٹا بنایا جو محبت کرنا بھی جانتی ہے اور کہاں کس محبت کو ترجیح دینی ہے یہ بھی جانتی ہے تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ طویل حیات طیبہ حضرت کو نصیب فرمائے اور حضرت مولانا معین الدین وٹو صاحب دامت برکاتہم اس پورے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے جو دین کا کام لیا اپنی مثال آپ ہے اور حضرت مولانا زاہد راشدی صاحب اور دیگر تمام علماء کرام یعنی اوپر کی قیادت سے لے کے مجلس خطباء اہل سنت کے تمام کارکنان اور عالمی مجلس کے تمام کارکنان کی خدمت میں ہاتھوں پہ رکھ کے یہ شعر پیش کر رہا ہوں بعض دفعہ ایسے مقام بھی آتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے پہلے ہوتا کیا ہے پھر مقام کیسے آتے ہیں یہ تھوڑی شعر میں ترتیب ایسے ہے آپ ملاحظہ فرمائیے گا امین گیلانی کہتے ہیں اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا اے امی ان کا کرم اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا اے امی ان
ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے، ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے، لیکن قرآن تو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ والسلام۔ حضرت انتظامیہ کی طرف سے گزارش ہے کہ 2-3 شعر محمد ہمارے بڑی شان والے۔ درود شریف پڑھ لیں ایک بار محمد سے۔ نعرہ ہے بڑا خوبصورت آپ نے میرے ساتھ مل کر لگانا ہے اور محبت کے ساتھ لگانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس نیت کے ساتھ لگانا ہے کہ یہ ہوا فضا اور جس زمین پہ آپ تشریف فرما ہے، اس زمین کا ذرہ ذرہ قیامت کے دن ہمارے ایمان کی گواہی دے گا کہ یہاں بیٹھ کے آپ کے حبیب کی شان کا نعرہ لگایا تھا مل کر۔ دل و جان سے قربان ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، بولے نا محمد ہمارے۔ ہرون آباد والوں ایسے نہیں، ذرا بلند آواز سے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ پہ کیمرہ آتا ہے اور آپ اپنے آپ کو یہاں دیکھتے ہیں تو پھر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں اور بولتے بھی ہیں۔ میں دل چاہ رہا ہے کہ میں کیمرے کافی سارے لے کے سب کو یہاں دکھاؤں، دیکھو، اور پھر آپ میرے ساتھ بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام بھی ہے، وہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ذرا محبت کے ساتھ اللہ کے حبیب کی شان میں رب اللسان ہوئی اور مل کے کہیے محمد ہمارے بڑی شان والے، بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے بچھائے زمین پر ستارے، اٹھے سر زمین عرب سے یہ نعرے، سارا مجمع بولے محمد ہمارے بڑی شان والے، بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے۔ کیسی شان جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم، کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم، کیا ہوگا قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت عمر ایک سمت علی، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، سردار کا عالم کیا ہوگا، معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمر پوشک میں قربا، صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جا
سے بری کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر مٹ جائیں گے ان کی عزت پر وقت آئے تو دنیا دیکھے گی اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں اللہ کا غضب رحمت میں بدل جائے گا اچانک روز جزا اللہ کے قدموں پہ رکھ دیں گے میرے آقا جی جب اپنی جبیں یہ میرا قلم یہ میری زبان اوصاف کرے کیا تیرے بیاں سیدھی کر سج برمایا ہے خلق اس کا ہے قرآن مبین اج سکم ترانی ودھیری او دلڑی اداس گھریری لولو شوق چگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں مکھ چمد بدر شاشانی مت چمکے لاڈ نورانی کلی زلفت ایک مستانی مخمور اکھی ہے مد بھریاں تو ابرو قوس مثال ڈسن جبی موقع میں جاتے تیر چھٹن لبا سرخا کھا کے لال یمن چٹے دنگ موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا ستیا کھدے رب دی نشانہ تھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سارا مطلب بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتنے میرے علی کتنے تیری سرا مستاق یقی کتنے جانیاں محمد ہمارے تکبیر تاج تخت ختم نبوت شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ رفت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حضرت مولانا شاہد عمران عارفی نعرہ تکبیر محمد ہمارے بڑی شان والے غلاموں کو افضال کیسی ندامت پکارے گی دنیا بروز قیامت کیا پکارے گی دنیا دنیا جو پکارے سو پکارے ہماری بلا سے لیکن منظر دیکھنے والا یہ ہوگا غلام کیا پکاریں گے اور ابھی وہ منظر نظر آئے گا غلاموں کو فضال کیسی ندامت پکارے گی دنیا بروز قیامت وہ آئے بخشش کے سامان والے اور غلام مل کے بولیں گے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے جزاکم اللہ اللہ تعالیٰ حضرت آپ کے علم اور عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے میں حضرت مولانا مفتی محمد ایوب صابر بٹو صاحب جمعیت علماء اسلام تحصیل منچن آباد سے جو اپنی پوری ٹیم کو لے کر یہاں آئے حضرت مولانا لیاقت علی طارق صاحب یہاں